اگر مجھے آپ تک پہنچنا ہے، آپ تک آنا ہے، تو میں چل کر آپ کے پاس آؤں گا، لیکن اگر مجھے خود تک پہنچنا ہو تو پھر میں کس راستے پر چلوں گا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں ہم خود تک پہنچنے کے لیے، کون سا عمل کریں، کیا میڈیٹیشن کریں، کیا پروسیس ہو؟ اصل میں ہماری انائی دنیا کا یہی ڈھنگ ہے کہ وہاں کچھ بھی کچھ کرنے سے جڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بات کرتے ہیں انلائٹنمنٹ کی تو تمہارے اندر کسی مقام کو پتہ ہے کہ انلائٹنمنٹ ہماری اصل حالت ہے اور زیادہ جوائفل حالت ہے، اس لیے اسے پانا چاہیے۔ جیسے ہی یہ انلائٹنمنٹ بھی خواہش بنتی ہے تو دماغ کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور دماغ اس کو پانے کے لیے کچھ کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دماغ جانتا ہی اسی ایک طریقے کو ہے کہ کچھ کر کے ہی کچھ پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے فوراً یہ سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ خود کو پانے، خدا کو پانے، انلائٹنمنٹ کے لیے میں کیا کروں؟ اور کیا کرنے کا مطلب ہے موومنٹ، حرکت، تحریک۔ آپ کو اب چلنا ہوگا، اور جب بھی آپ اس کے لیے چلیں گے تو ہمیشہ اس حالت سے دور ہی جائیں گے۔ کسی اور کے پاس جانے کے لیے تو چلا جا سکتا ہے، لیکن اگر خود تک پہنچنا ہے تو پھر چلنا آپ کو کہیں پہنچائے گا نہیں، بلکہ الٹا بھٹکائے گا۔ یاد رکھنا، جو بھی انسان خود کو ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی راستے پر جائے گا، کسی بھی سفر کو چنے گا، وہ ہمیشہ خود سے دور جائے گا، وہ کبھی خود کو نہیں پا سکے گا۔ خود کو پانے کا واقعہ چل کر نہیں ہوتا، یہ واقعہ ہوتا ہے چلنے سے رک کر۔ وہ دنیا جسے ہماری انا نہیں جانتی، ہمارا دماغ نہیں جانتا۔ انا کا فیلڈ ہے موومنٹ، جبکہ سیلف کا فیلڈ ہے نو موومنٹ۔ اور یہی میڈیٹیشن کا، عبادت کا، مراقبے کا مقصد ہوتا ہے۔ سٹلنس، رکنا، ٹھہرنا، سائلنس، قیام کرنا۔ تم کوئی بھی میڈیٹیشن کر رہے ہو تو اس کا مقصد بس سٹلنس ہو، اس کا مقصد بس رکنا ہو۔ لیکن تم میڈیٹیشن بھی کرتے ہو تو یہ دیکھتے رہتے ہو کہ سکون تو نہیں ہوا، انزائٹی تو کم نہیں ہوئی، خیال تو آنا بند نہیں ہوئے، کچھ ہو تو نہیں رہا۔ آپ غور کر رہے ہو کہ دماغ نے اس عبادت کو، اس میڈیٹیشن کو، اس مراقبے کو بھی اپنی فیلڈ کا اسیر کر لیا ہے، جہاں ہر ایکشن سے ایک نتیجہ جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ عبادت ہو، میڈیٹیشن ہو یا مراقبہ ہو، اس کا ان اٹ سیلف مطلب ہے وہ حالت جس میں مائنڈ نہیں ہے۔ نو مائنڈ کی حالت کا نام ہی تو میڈیٹیشن ہے۔ جب میڈیٹیشن کرتے ہوئے بھی نظر نتیجے پر ہو تو یہ حرکت ہے، یہ موومنٹ ہے، یہ تحریک ہے، اور ہر موومنٹ آپ کو آپ سے دور لے جاتی ہے۔ آپ کو آپ تک پہنچنا ہو تو پھر موومنٹ کام نہیں آئے گی، رکنا کام آئے گا۔ جسے خود کو پانا ہو اسے سب راستے چھوڑنے ہوں گے، کیونکہ خود کی طرف کوئی بھی راستہ نہیں جاتا، بلکہ یوں ہے کہ خود تک پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ راستوں کی ضرورت دوسرے تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو دوست کے پاس جانا ہے تو اٹھیں گے، گاڑی نکالیں گے، سفر کریں گے اور پہنچیں گے، لیکن آپ کو خود تک پہنچنا ہے، کیا کریں گے؟ کون سی گاڑی نکالیں گے؟ کون سے راستے پر چلیں گے؟ خود تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہر راستے کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو جانا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی منزل اسے ملتی ہے
जो चलता ही नहीं। इसको समझने की कोशिश करो। जो भी रास्ता हो, जिस पर भी चला जा सकता हो, वो तुम्हारा ही बनाया हुआ होगा, तुम्हारा ही बनाया हुआ है। इसका मतलब ही यही है कि वो नेचुरल नहीं है, तुम्हारा ही बनाया हुआ है। इसका मतलब है अनाई दिमाग का तख्लीक करता है। इस बात को समझने की कोशिश करो कि रास्ता कब बनता है। मिसाल के तौर पर लाहौर से कराची तक तारकोल सड़क बनानी है। अब ये एक रास्ता है जो बनाना है। इसमें दोनों चीज़ें तय हैं कि ये कराची है जहाँ से रास्ता शुरू होगा, और वो लाहौर है जो इस रास्ते की मंजिल है जहाँ पहुँचना है। मतलब ये कि रास्ता बनाने के लिए मंजिल का पहले से मालूम होना ज़रूरी है। अब आप कहते हो कि ख़ुद तक पहुँचना है और इसका रास्ता ये है, मतलब ये कि आप उस मंजिल से आगाह हैं, आप ख़ुद तक पहुँचे ही हुए हैं। और अगर आप ख़ुद तक पहुँचे ही हुए हैं तो ख़ुद तक पहुँचने का रास्ता कैसे बनाएंगे? इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश करो। मुझे आपके घर तक आना है और उसके लिए मैं रास्ता बनाता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर मुझे आपके घर का पता है जिसके लिए कि मैं रास्ता बना रहा हूँ, तो मुझे रास्ता बनाने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? मुझे आपके घर का पता मालूम है तो इसका मतलब ये है कि कोई रास्ता तो उस तरफ पहले से ही जाता होगा। पुराने दौर के सूफ़ी अपने मुरीदों को कहा करते थे कि देखो, जब तुम खुदा को पाओगे तो तुम कह उठोगे, अरे तुम्हें तो मैं पहले से ही जानता हूँ। क्यों वो ये बात करते थे? इसको समझो। क्योंकि अगर कोई खुदा तक पहुँच गया है और ये नहीं कह पा रहा कि मैं तुम्हें पहले से ही पहचानता हूँ, तो वो कहेगा कैसे कि ये खुदा है? पहले से पहचानते होगे तो ही पहचान सकोगे ना, अदरवाइज रिकग्निशन इज़ इम्पॉसिबल। अगर कोई खुदा तक पहुँच जाए और उसे मालूम ही ना हो और वो खड़ा पूछ रहा हो कि आप कौन हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर खुदा आए और तुम उसे पहचान लो तो इसका मतलब तो ये है कि मुझ में कोई है जो उसे पहचानता है, मुझ में कोई पॉइंट है जो उसे जानता है। दूसरी सूरत में खुदा को पहचाना ही कैसे जा सकता है? याद रखो, हम जाने को ही पहचान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर खुद जानता है कि खुदा कहाँ है। और अगर आप जानते ही हैं कि अल्टीमेट रियलिटी ये है, खुदा ये है, तो फिर रास्ते की ज़रूरत कहाँ रही? इसलिए समझो कि जिसे हतमी सच का पता नहीं है वही रास्ते बनाता है, वही रास्तों पर चलता है, और जिसे पता है उसे रास्ते की ज़रूरत ही नहीं होती। और आप अगर किसी के सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता बनाता वही है जो नहीं जानता, और जो नहीं जानता उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर आप कहाँ पहुँचोगे? इसलिए समझो कि जो भी मज़ाहिब हैं, जितनी भी इबादत बताते हैं, उनका मकसद बस एक होता है कि रुक जाओ, स्टिल होना सीखो, दौड़ने से रुको, खामोश रहो। नबी जो इबादत देता है उनका मकसद यही होता है। हर सूफ़ी जो मराकबा सिखाता है उसका यही मतलब होता है। हर गुरु जो मेडिटेशन देता है उसका मतलब यही होता है। वो रास्ता नहीं देते, वो रास्तों को मिटा देते हैं ताकि तुम में मौजूद वो पॉइंट बेदार हो जाए जो जानता है कि वो क्या है, जो जानता है कि खुदा क्या है, जो जानता है कि हतमी सच क्या है। तुम कभी अपने चलने पर, अपनी दौड़ धूप पर, अपनी जद्दोजहद की नेचर पर गौर करना, और अपनी ही क्यों, इस दौड़ती हुई पूरी दुनिया को देखो, सारे लोगों को देखो जो चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये सारे बीमार हैं। याद रखना, बीमार ही चलता है। इस बात को समझो। एक शख्स है जो दिन रात दौड़ धूप करता है, नौकरी, दफ्तर, दुकान की तरफ दौड़ता है। ये भरी हुई सड़कें, ये ट्रैफिक का शोर, ये फैक्ट्रियाँ, ये सारी गहमा गहमी, ये सारा शोर, इस सब पर गौर तो करो कि ये क्यों है। फ़र्ज़ करो तुम्हारी सारी माशी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तुम्हारे बैंक में इतने पैसे हों जो तुम्हारी ख्वाहिश से 100 गुना ज़्यादा हों, सेहत परफेक्ट हो, किसी बाल तक में कोई दर्द ना हो,
कोई भी रूहानी, जहनी, जिस्मानी, सियासी, मुआशी मसला ना हो, तो अब क्या तुम दौड़ोगे? क्या तुम फिर भी ये रैट रेस दौड़ोगे जो दौड़ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दौड़ता ही वो है, कोशिश ही वो करता है जो बीमार है, जो मसाइल ज़दा है, जो बीमारियों से, जो मसलों से ऊपर उठ गया, वो रुक जाता है। खुद को पाने के लिए भी अगर कोई दौड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बीमार है, वो मसाइल में उलझ गया है। और आपको पता है कि इंसान का असल मसला क्या है, असल मर्ज क्या है? एक, और वो है अना। तुम्हें लगता है कि तुम मसलों से भागने के लिए दौड़ धूप करते हो, नहीं, मसले क्रिएट करने के लिए तुम्हारी दौड़ धूप है। क्योंकि जब अना मसाइल में घिरी होती है तो उस वक्त वो अपने पूरे जौबन पर होती है। देखते हो किसी बीमार आदमी को, उसे चांद का हुस्न भी हुस्न नहीं लगता। किसी परेशान आदमी को कभी तुम सुबह की ठंडी हवा में बहती जिंदगी को सराहता ना देखोगे। क्यों? क्योंकि उसकी अना इतनी मजबूत हुई बैठी है कि उसे कुछ भी और नजर नहीं आ रहा, बस वो ही वो रह गया है। उसका मसला ही कायनात का वाहिद मसला रह गया है। इसलिए याद रखना, पहुंचता तो वही है जो चलने से रुक जाता है, जो ये जान जाता है कि अना दौड़ाती है, जो ये जान जाता है कि मैं बीमारियों को, मसलों को, दौड़ धूप को छोड़ दूं तो मैं पहुंचा हुआ ही हूँ। आप जहाँ हैं वहीं पहुँचे ही हुए हैं, बस सिर्फ अना के पर्दों को उतार कर देखने की ज़रूरत है। और अना यही एक काम करने तुम्हें कभी नहीं देती, क्योंकि अना को जिन टूल्स ने इजाद किया है, यानी हमारे हवास ने, वो सिर्फ आउटवर्ड बाउंडेड हैं। अगर तुम्हारे हवास से खमसा में इनवर्ड देखने, सुनने, सूंघने, चखने की हिस्स मौजूद होती तो तुम जान जाते कि तुम पहुंचे ही हुए हो। याद रखो, अगर हकीकत तक पहुंचने का कोई रास्ता है तो वो उन मारूफ मानों में रास्ता नहीं होगा जिन मारूफ मानों में तुम रास्ते को लेते हो। हकीकत तक पहुंचने का रास्ता अगर है तो फिर वो ऐसा होगा जो तुम्हारे चलने पर मुनहसर ना हो, जिसका होना किसी के होने से ना जुड़ा हो, बल्कि जो किसी के होने के बिना भी हो और किसी के होने के साथ भी हो। क्योंकि तुम जिन रास्तों पर चलोगे तो अपनी बीमारियों को, अपने मसलों को भी साथ लेकर ही चलोगे ना। और जब तुम किसी भी रास्ते को चलोगे तो उसे भी अपनी बीमारियों से आलूदा कर दोगे। अब इस बात को समझो कि जो बीमारियों के बाहर हो गया वो चलता नहीं। और बीमारी क्या है? एक ही, अना है बीमारी। जो अना से बाहर हो गया, जो अना की हर एक्टिविटी को दूर खड़ा देखने वाला हो गया, वो खुद नहीं चलता। अना किसी रास्ते पर चलती भी रहे तो वो बतौर कॉन्शियसनेस बस उसे देखता रहता है। रास्ता कॉन्शियसनेस के लिए होता भी नहीं, रास्ता तो अना के लिए ही हो सकता है, क्योंकि अना ही ये मान कर जीती है कि चलकर कहीं पहुंचा जा सकता है। तो जो बीमारियों से बाहर हो गया, जो मसलों से आज़ाद हो गया, वो तो चलता ही नहीं। चलता वही है जो बीमारियों से भरा है, जो मसलों से आलूदा है, जो कभी ये सोच कर चला था कि नौकरी मिल गई तो मंजिल मिल जाएगी, जो कभी ये सोच कर भागा था कि फ़लाँ लड़की से शादी हो गई तो सुकून मिल जाएगा, जो कभी ये ख्याल करके रस्तों पे दौड़ा कि अपनी फैक्ट्री खड़ी हो गई तो राहत मुकद्दर हो जाएगी, अब वही चलने का फैसला करता है कि इनलाइटनमेंट मिल गई तो अब भी राहत मिल जाएगी। ये सारे चलने एक जैसे हैं, क्योंकि ये सारे अनाई दिमाग के तराशे
اور مانے اپنے ہی راستے ہیں۔ انلائٹنمنٹ کے لیے تو چلنا نہیں، رکنا ہوگا۔ اس بات کو سمجھو، جو بیماریوں سے باہر ہے اس کے لیے چلنے کی ضرورت نہ رہی، اور جو بیمار ہے وہ چلے گا تو رستے کو بھی آلودہ کر دے گا۔ یاد رکھنا، وہ چلتا ہی اسی لیے ہے کہ بیماریاں ہیں، مسئلے ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ وہ راستے چنتا ہی اس لیے ہے کہ بیمار ہے اور بیماری سے چھوٹنا چاہتا ہے۔ ڈپریشن ہے، اس سے نجات چاہیے۔ بی پی ہے، اس سے نجات چاہیے۔ تو کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے انلائٹنمنٹ کے رستے پر، صوفیوں کے رستے پر۔ وہی رستے جو صوفی کو صوفی بنا دیتے ہیں، اسے صوفی نہیں بنا سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیماریوں کے ساتھ ان رستوں کو بھی میلا کر دیتا ہے۔ اس لیے دیکھتے ہو کتنے پاک لوگوں نے کیسے مبارک رستے تراشے۔ لوگ مذہب کے نام پر ان رستوں پر چلتے ہیں تو خود تو کیا پاک ہوتے، رستوں کو ہی آلودہ کر دیتے ہیں۔ انا کی زد پر آیا شخص جس بھی رستے پر چلے گا اس رستے کو بھی آلودہ ہی کرے گا۔ انا زدہ جہاں بھی کلیئرٹی کی کھوج میں جائے گا وہیں اور دھند طاری ہو جائے گی۔ یہ پتہ ہے کیسے ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ چھوٹی سی کوئی جھیل ہے جس میں کوئی جانور گھس گیا اور ساری کیچڑ کو پانی میں پھیلا دیا، اور کوئی باہر کھڑا بندہ اس جھیل میں اتر کر اس کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش شروع کر دے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اور کیچڑ پھیلائے گا۔ اس کی ساری کوشش پہلے سے پھیلی کیچڑ کو تو کیا بٹھائے گی، جو کیچڑ تہہ میں سٹل پڑی تھی اس کو بھی اٹھا کر سطح پر لے آئے گی۔ وہ جتنا ڈیسپریٹ ہوتا ہے کیچڑ کو بٹھانے کے لیے، کیچڑ اتنی ہی زیادہ پھیلتی ہے۔ یہی میں کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو انلائٹنمنٹ کی چاہ میں دیوانے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ انلائٹنمنٹ پانے کی خواہش بھی خواہش ہے، جبکہ انلائٹنمنٹ تو حالت ہی وہ ہے کہ جس میں کوئی خواہش نہیں رہ جاتی، بس ایک دیکھنے والا، ایک حضوری کی حالت رہ جاتی ہے کہ جو دنیا کے اور خود اپنی انا کے ہو رہے سارے ڈرامے کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو وہ کیچڑ کو بٹھانے کی جتنی کوشش کرے گا اس سے کیا ہوگا؟ کیچڑ اور پھیلے گی۔ کوئی صوفی اگر ایسے شخص کے پاس سے گزر جائے تو یہی کہے گا، دوست باہر نکل آؤ، تم اس پانی کو جتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کرو گے اس کو اور میلا کرو گے، کیونکہ تم ہی میل ہو، صاف کیسے کرو گے؟ تم بطور انا ہی تو انلائٹنمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہو، اور اگر تم بطور انا ہی انلائٹنمنٹ کو پانے نکلے ہو تو پاؤ گے کیسے؟ تم ہی کیچڑ ہو، کیچڑ کو بٹھاؤ گے کیسے؟ صوفی ایسے دیوانے کو دیکھ کر کہے گا کہ تم صرف پانی سے باہر نکل آؤ، تم پانی کو اکیلا چھوڑ دو، یہ کیچڑ خود ہی بیٹھ جائے گی۔ بالکل یہی ہے صوفیوں کی راہ۔ وہ پانی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہر رستے کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹل، ساکت، اور جیسے ہی رستے چھٹتے ہیں تو جو ازلی حقیقت کو پانے کا راستہ ہے وہ سامنے ہی موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش کرنے والا پانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، پانی خود ہی صاف ہو جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم 80% پانی ہو۔ تمہاری انا اگر اپنے کام سے رک جائے، تمہارا سوچتا دماغ اگر رک جائے تو 80% تو تم ویسے ہی سٹل ہو جاتے ہو۔ انا رک گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم میں بیماری ہے اب وہ تمہیں آپریٹ نہیں کر رہی، اب تم بیماری سے پاک ہو۔ اب تم کسی بھی رستے پر چلو گے تو وہ رستہ تمہیں منزل پر پہنچا دے گا۔ اب تم کسی بھی مذہب کو، کسی بھی عبادات کے سلسلے کو، کسی بھی صوفی کو، کسی بھی اسکالر کو فالو کرو گے تو پہنچ جاؤ گے۔
لیکن بیماریوں کے ساتھ تم جس بھی رستے کو چنو گے اسی رستے کو ہی بس میلا کرو گے اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ دنیا کے سارے مذاہب کے یہ ماننے والے اپنے مذاہب کے تحفظ میں، ان کو حق ثابت کرنے میں ان کی توقیر گھٹا رہے ہیں؟ تم بیمار ہو اور جس بھی چیز کو تم چھوتے ہو اسے بیمار کر دیتے ہو۔ جس مذہب کو تم مانتے ہو وہ مذہب سچا ہے، وہ تمہیں حق تک پہنچا دے گا۔ اس بات کو سمجھو، تم سچے نہیں ہو، تم میلے ہو، تم آلودہ ہو، اور تم جس بھی رستے کو چنتے ہو اس کو پرپیچ بنا دیتے ہو۔ تم کیچڑ کو پھیلا رہے ہو، ورنہ پانی تو بالکل صاف ہے۔ ایک طرف کھڑے ہو کر اس پانی میں خود کو تم دیکھ سکتے ہو۔ تو جس بھی راستے پر تم چلو گے وہ رستہ تمہیں منزل تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ چلنا تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے۔ رکنا، سٹلنس ہو تم۔ یہ پتہ ہے ایسے ہی ہے کہ تم ایسی جھیل کو ہی جھیل سمجھنا شروع کر دو جس میں طغیانی ہو، جس پر لہریں ہی لہریں ہوں، اور کہنا شروع کر دو کہ یہ لہریں، یہ طغیانی ہی جھیل ہے۔ نہیں، وہ جھیل کی ایب نارمل حالت ہے۔ جھیل باہری مداخلتوں کو رسپونڈ کر رہی ہے۔ جھیل کی اپنی اور اصلی حالت تو خاموشی ہے۔ جھیل ان لہروں کا نام نہیں، جھیل تو خاموشیوں، سکوت کا نام ہے۔ تم بھی وہی جھیل ہو جو دماغ میں اٹھ رہے تھاٹس کو خود سمجھ بیٹھی ہے۔ انا میں موجود جذبات کی طغیانیوں کو اپنا آپ مان بیٹھی ہے۔ نہیں، یہ تمہاری ایب نارمل حالت ہے، مگر اتنے عرصے سے اس ایب نارمل حالت کا تم شکار ہو کہ یہی تمہیں اپنی اوریجنل حالت لگنے لگی ہے۔ تم بس جھیل میں پھیلی اس کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش ترک کر دو، جھیل ساکت ہو جائے گی۔ تمہاری کوشش ہی سیلف کی اس جھیل کو گدلا کر رہی ہے، کیونکہ تم گدلے پن کے ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہو۔ دیکھتے ہو اپنے مشہور مقولوں کو، زندگی جنگ ہے، جینا جہد مسلسل ہے۔ یہ فکرے تمہارے لاشعور میں چھپی طغیانیوں کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ کسی حتمی حقیقت کا نشان نہیں ہے۔ تم تھاٹس کے ساتھ ایک ہو، اور تھاٹس کی دنیا جنگ کی آکسیجن پر ہی جیتی ہے، مقابلے کی فضا میں ہی زندہ رہتی ہے۔ تم اسی آئیڈینٹیفائیڈ حالت میں جو بھی کوشش کرو گے، جھیل کو اور گدلا کرو گے۔ اپنی انزائٹی، اپنی پریشانی، اپنے سٹریس کو اور بڑھاؤ گے، اور جیسے ہی تم کوشش ترک کرو گے، دماغ کی اندھا دھند غلامی کو چھوڑو گے، تو خود دیکھو گے کہ تمہاری جھیل کی سطح آئینہ بن گئی ہے۔ ایسا آئینہ کہ جس میں اب تم خود کو دیکھ سکتے ہو۔ جسے تم سمجھ کر جھیل کی گدلاہٹ صاف کرنے میں لگے ہو وہ خود گدلا پن ہے۔ تم جسے تم سمجھ کر مسئلوں کو حل کرنے میں لگے ہو وہی تم ہی مسئلہ ہے۔ جو بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہا ہے وہی بیماری ہے۔ علاج کیسے ہو؟ تم وہ نہیں ہو جو جھیل میں کیچڑ کو بٹھا رہا ہے، تم وہ صوفی ہو جو کنارے پر کھڑا تمہیں کہہ رہا ہے، دوست رک جاؤ۔ کہتے ہیں اگلے زمانوں میں ایک صوفی بزرگ رہتے تھے۔ ایک شخص ان کو ملنے گیا۔ اس کی بڑی خواہش تھی خدا کو ملنے کی، خدا کو پانے کی، سچ جاننے کی، حتمی حقیقت تک پہنچنے کی۔ وہ صوفی فقیر کے پاس 3 سال تک رہا، مگر یہ 3 سال عجیب ہی قصہ تھا جو اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ صوفی فقیر کے پاس بیٹھا رہتا، لوگ فقیر کو ملنے آتے، سوال پوچھتے، وہ جواب دیتا، یہ بھی کوئی سوال پوچھتا تو فقیر اس کو بھی جواب دیتا۔ مگر جب بھی یہ سوال کرتا کہ خدا کیا ہے، وہ کہاں ہے، تو وہ صوفی فقیر بالکل چپ ہو جاتا۔
یہ اس سے پوچھتا کہ خدا کو پانے کا رستہ کیا ہے، تو وہ صوفی فقیر چل بھی رہا ہوتا تو رستے کو چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا۔ یہ چکر 3 سال تک چلتا رہا۔ آخر وہ مرید تھک گیا۔ اس نے ایک دن کہا، بابا جی آپ ویسے تو کچھ بولتے بھی ہیں، لیکن جب میں آپ سے اصلی سوال کرتا ہوں تو آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو آپ چلتے بھی ہیں، لیکن جب میں حتمی سچ کا رستہ آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ چلنے سے ہی رک جاتے ہیں۔ میں یہ باتیں نہیں سننے آیا جو آپ اپنے مریدوں کے مسئلے نمٹاتے ہوئے، سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بولتے ہیں۔ مجھے تو اس کے بارے میں جاننا ہے۔ میں تو صرف اسی ایک رستے کا طالب ہوں۔ مجھے تو بس اسی ایک کی خواہش ہے، اور اسی کے بارے میں جب بھی میں سوال کرتا ہوں آپ چپ ہو جاتے ہو۔ اس راستے کی بابت جب بھی دریافت کرتا ہوں آپ رک جاتے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں میرا کام نہیں بنے گا، اس لیے مجھے تو اب آپ اجازت دیں۔ فقیر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھا اور کہا، نادان، وہی تو تمہارے سوالوں کا جواب تھا۔ اس ایک کو پانا ہو تو چلنا نہیں، رکنا ہوگا۔ اس کو بتانا ہو تو بولنا نہیں، چپ ہو جانا ہوگا۔ خدا کی وضاحت لفظوں کی محدود دنیا کر ہی نہیں سکتی۔ خدا اگر کسی زبان میں سمجھا یا سمجھایا جا سکتا ہے تو وہ خاموشی کی بے انت زبان ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے خاموشی کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس بے کنار کو بیان کرنے کا طریقہ بھی خاموشی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کو جاننا ہے تو چپ ہو جانا ہوگا، اس سمت میں چلنا ہے تو رک جانا پڑتا ہے۔ تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارے سارے رستے ہوں یا سارے لفظ، وہ کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حتمی حقیقت کوئی شے نہیں ہے، خدا کوئی تھنگ نہیں ہے کہ جس کی نمائندگی لفظ کر سکے۔ خدا زمان و مکان میں بٹی کوئی حقیقت نہیں کہ چل کر فاصلہ کم کر لیا جائے۔ خدا تو اس کائنات کا فارمولہ ہے۔ فارمولے کو کیسے کہو گے کہ یہ ہے؟ تم آکسیجن کی طرف دیکھ کر کہہ سکتے ہو یہ ہے، تم ہائیڈروجن کی طرف دیکھ کر کہہ سکتے ہو کہ یہ ہے، ان دونوں سے مل کر بننے والے پانی کو دیکھ کر اشارہ کر سکتے ہو کہ یہ ہے، مگر ان دونوں کو ملا کر جو فارمولہ پانی بناتا ہے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس کی طرف کیسے اشارہ کر سکتے ہو؟ اس کو کیا وجود دے سکتے ہو؟ اس کو کیسے چھو سکتے ہو؟ اس کو کیسے سنبھال سکتے ہو؟ اس کو کیسے روک سکتے ہو؟ اس تک کیسے چل کر پہنچ سکتے ہو؟ اس بات کو سمجھو کہ پانی مینیفیسٹیشن ہے، مگر اس مینیفیسٹیشن کا ممکن ہونا ایک ان مینیفیسٹڈ فارمولے کی وجہ سے ہے۔ فارمولہ اس آشکار کا ویری مچ حصہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ تم اس کے ذریعے اس فارمولے کو پا بھی سکتے ہو، اور وہی ظاہری وجود تمہیں اس فارمولے سے دور بھی لے جا سکتا ہے۔ تمہارے ارد گرد یہ جو مادی دنیا ہے، یہ تمہیں اس تک پہنچا بھی سکتی ہے، اور اس تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہے۔ جب یہ حیاتوں کی دنیا، فارمز کی دنیا، ٹھوس مادی چیزیں تمہاری پوری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، تو ان چیزوں کے ہونے کا، ان کی بینگ کا جو راز ہے، ان کو تشکیل دینے والا جو فارمولہ ہے، جو ناقابل بیان ہے، جو شکل سے ماورا ہے، جو ایکشن سے، ڈھانچے سے، حیات سے ماورا ہے، جو شے ہونے کی حقیقت سے ماورا ہے، جو نہ مٹنے والا نہ فنا ہونے والا ہے، جو ہر حقیقت کی حقیقت اعلیٰ ہے، وہ ہاتھ سے پھسل جاتا ہے۔ خدا کو پانے کی خواہش اگر تم میں ہے تو جان جانا کہ تم خدا کو کبھی نہ پا سکو گے، کیونکہ جیسے ہی وہ تمہاری خواہش بنا، وہ مظاہر کی دنیا بن گیا، اور خدا
مینیفیسٹڈ حقیقت نہیں ہے، بلکہ خدا اس مینیفیسٹڈ کا خالق ہے اور خود ان مینیفیسٹڈ ہے۔ پیاز کو دیکھا ہے؟ اس کی ایک ایک پرت اتارتے جاؤ، آخری پرت کے بعد کیا ہوگا؟ بس ایک ایمپٹینس۔ وہی ایمپٹینس ہے حتمی حقیقت۔ وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کو یوں سمجھو، یہ جس مکان میں تم اس وقت بیٹھے ہو، اس کی اینٹیں، اس کا لوہا، اس کا سیمنٹ، اس کے پتھر، اس کی لکڑی 10 سال بعد یا 10,000 سال بعد یا 10 لاکھ سال بعد سب فنا ہو جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا، مگر وہ خلا جس خلا کو گھیر کر یہ مکان کھڑا ہے، وہ خلا کہیں نہیں جائے گا۔ اس مکان کی جگہ پر آج سے 1 لاکھ سال بعد چاہے کوئی پارک ہو یا کوئی عمارت یا صحرا یا دریا گزر رہا ہو، مگر وہ خلا بالکل ہی ویسا ہوگا، ان چھوا، ان مٹ۔ خدا بھی تمہاری اس کائنات کی وہی حقیقت ہے کہ جو ہر جگہ ہے مگر کہیں بھی نہیں ہے۔ تم اس کی طرف اشارہ کر کے نہ کہہ سکو گے کہ یہ خدا ہے، اور جان رکھو کہ جس کی طرف بھی تم اشارہ کر سکو وہ خدا نہیں ہے۔ جو آنکھ مادے سے ماورا اس ایمپٹینس کو دیکھ سکتی ہے، جس ایمپٹینس کی وجہ سے مادے کو شکل مل رہی ہے، مادے کی حیت طے ہو رہی ہے، اس بات کو سمجھو کہ اس کائنات کی حقیقت مادہ نہیں ہے، اس کائنات کی حقیقت ایمپٹینس ہے۔ تمہارا جسم ٹریلینز آف سیل سے مل کر بنا ہے، لیکن کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے جسم کے ہر 2 خلیوں کے درمیان اتنی سپیس ہے، اتنی ایمپٹی جگہ ہے کہ اس میں کروڑوں اربوں خلیے سما سکتے ہیں۔ تمہارے جسم میں خالی جگہ کے مقابلے میں سیلز کا حجم سائنٹیفکلی پتہ ہے کتنا ہے؟ 0.000001 سے بھی کم۔ یہ کائنات خلا کا بے انت سمندر ہے، جس میں تمہاری کائنات جیسی کئی کائناتیں مچھلیوں کی طرح تیر رہی ہیں۔ یہ ایمپٹینس جو دیکھ سکتا ہے وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، مگر خدا کو بتا وہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جسے بتایا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتا ہی مادی چیزوں یا ذہنی تصورات کے بارے میں سکتے ہیں، فزیکل یا مینٹل سٹرکچر سے ماورا حقیقتوں کے بیان کے لیے ہماری زبان بنی ہی نہیں ہے۔ ہماری زبانیں ہمارے مائنڈ کا ایکٹ ہیں، ہم نے تخلیق کیا ہے ان زبانوں کو، اور یہ زبانیں تو اتنی کم حیثیت ہیں کہ یہ تک نہیں بتا سکتی کہ ہم کیا ہیں، کجا یہ کہ یہ حتمی حقیقت کو بیان کر سکیں۔ اس بات کو سمجھو کہ جب تمہاری یہ حالت ہو کہ ذہن میں خیال کا کوئی ذرہ نہ ہو، نو مائنڈ کی جب حالت ہو، تو اس وقت جو رہ جاتا ہے وہ خدا ہے۔ خیال سے ماورا حقیقت کا نام ہے خدا۔ جب تک خیال کی موومنٹ موجود ہے، جب تک مائنڈ ہی ہم ہیں، جب تک انائی دنیا موجود ہے، کیونکہ انا دماغ میں موجود میموری اور مائنڈ موومنٹ ہی کا نام ہے، تب تک نو مائنڈ بھی بس ایک تھاٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی ہر عبادت، ہر میڈیٹیشن، صوفی کا ہر مراقبہ، اس کا بس ایک ہی مقصد ہوتا ہے، نو مائنڈ کی حالت کو پانا۔ نو مائنڈ کی حالت کو سمجھو، یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ جس میں تھاٹس پیدا ہی نہ ہوں۔ تھاٹس پیدا ہوں گے، کیونکہ تھاٹس تو مائنڈ کا ایکٹ ہیں۔ مائنڈ ان اٹ سیلف تھاٹس کے مجموعے ہی کا نام ہے۔ نو مائنڈ کی حالت یا انلائٹنمنٹ کی حالت یہ ہے کہ آپ تھاٹ نہیں ہیں، آپ دماغ نہیں ہیں۔ نو مائنڈ حالت یہ ہے کہ تھاٹس دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں اور آپ بطور کانشیسنس دیکھنے والے کے موجود ہیں۔ آپ ہر تھاٹ کے ساتھ بہہ نہیں رہے، بلکہ بس دیکھنے والے ہیں۔ آپ تھاٹس کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ نہیں ہیں۔ کبھی غور کیا ہے تم نے اپنی زندگی پر؟ بیٹھے ہو، ایک تھاٹ پیدا ہوا جو ماضی کے کسی نقصان کے متعلق تھا، تم دکھی ہو گئے۔ ایک خیال پیدا ہوا جو مستقبل کے کسی منصوبے کا ہے، تم پرجوش ہو گئے۔ ایک تھاٹ ابھرا جو ماضی کی کسی کامیابی کا تھا، تم خوش ہو گئے۔ تم غور کر رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔
تھاٹس پیدا ہو رہے ہیں اور تمہاری حالت ان تھاٹس کے ساتھ طے ہو رہی ہے۔ یہی انا کی دنیا ہے جس سے تم آئیڈینٹیفائڈ ہو۔ یہ مینیفیسٹیشن کی دنیا ہے۔ وہ جو تھاٹس کے ساتھ نہیں چلا، وہ جو تھاٹس سے پیدا خوشی کے ساتھ بہا نہیں، تھاٹس کے پیدا کردہ غم میں ڈوبا نہیں، وہ جو آئی ایمنس کا شعوری نقطہ ہے، وہ ہو تم۔ نو مائنڈ کی حالت میں وہ آئی ایمنس تمہاری حالت بن جاتی ہے، اور یہ وہ حالت ہے جو خاموشی کو سن سکتی ہے، جو مظاہر میں چھپے ان مینیفیسٹڈ کو، نا آشکار کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ وہ خود ہے جو خدا کو دیکھ سکتا ہے۔